پاکستان کی شروع ہی سے یہ خواہش تھی کہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرے۔ چونکہ پاکستان اقتصادی لحاظ سے کمزور تھا، اس لیے پاکستان کی کوشش تھی کہ وسائل سے مالا مال ممالک کے ساتھ قریبی دوستانہ تعلقات قائم کرے۔ انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر پاکستان نے امریکہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اگرچہ شروع میں امریکہ نے زیادہ گرم جوشی نہیں دکھائی، تاہم 1949 میں چین کی کمیونسٹ انقلاب نے امریکہ کو پاکستان کی طرف بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ 1950 کی دہائی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس دہائی میں پاکستان امریکی بلاک میں شامل ہو گیا اور امریکہ کے زیر سایہ بننے والے سیٹو اور سنٹو کارکن بھی بنا۔ ان معاہدوں کی روح سے امریکہ نے خفیہ جاسوسوں کی پاکستان کی سرزمین پر تقرری کا حق بھی حاصل کر لیا اور یوں پشاور کے قریب بٹ بیر کے مقام پر ایک ہوائی فوجی چھاؤنی بنا دی گئی۔ بعد میں چند واقعات اور امریکہ سے وابستہ توقعات میں ناکامی نے صدر ایوب خان کو اپنی امریکہ سے متعلق خارجہ پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی پڑی۔ صدر ایوب خان نے نہ صرف امریکہ کو اپنی چھاؤنیاں بند کرنے کا حکم دیا بلکہ دونوں عالمی طاقت یعنی امریکہ اور سوویت یونین سے برابری کی پالیسی بلاترلزم بھی اپنا لی۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں کے دوران امریکہ نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ پاکستان پر اسلحہ بند کر دیا۔ چونکہ پاکستان کا زیادہ تر اسلحہ امریکہ سے خریدا گیا تھا، لہٰذا امریکی بندش نے پاکستان کی افواج کو زیادہ نقصان پہنچایا۔ 1979 کی اسلامی انقلاب ایران اور کمیونسٹ فوجوں کی افغانستان میں مداخلت نے ایک دفعہ پھر امریکہ کو پاکستان کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ افغانستان میں کمیونسٹ فوجوں کی مداخلت پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ تھی، لہٰذا دونوں ممالک نے اپنے اپنے مفادات کی خاطر سوویت یونین کی افغانستان میں مداخلت کے خلاف اتحاد کر لیا۔ 21ویں صدی کے اس نئے دور میں پاکستان اور امریکہ ایک دفعہ پھر دوستی کی راہوں پر گامزن ہے۔ اگرچہ پاکستان کے بہت سارے تجزیہ نگار اب بھی ان تعلقات کو ایک عارضی دور سمجھتے ہیں، لیکن امریکی حکومت کے عہدیداروں نے کئی بیانات دی ہیں جس میں انہوں نے بار بار کہا ہے کہ اس دفعہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مستقل بنیادوں پر تعلقات برقرار رکھے گا۔ مستقبل میں جو بھی ہو، ایک بات بڑی واضح ہے اور ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ بین الاقوامی تعلقات میں نہ تو کوئی مستقل دوست ہوتا ہے اور نہ ہی دشمن۔ مستقل رہنے والی چیزیں صرف قومی مفاد ہوتی ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں بیل کی گھنٹی کا نشان بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت